قرآن درود شریف پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو تقریر ہونی چاہیے تھی وہ ہو چکی۔ اب صرف میرے ذہن میں ایک سوال ہے، پہلے وہ میں سوال سامنے رکھوں، اس کے جواب میں ہم دونوں مل کے غور کریں۔ عام طور سے میں تمام جلسوں کا عنوان اس طرح سے دیکھتا ہوں، کہیں میلاد النبی کا جلسہ، کہیں سیرت النبی کا جلسہ، یہ الفاظ، یہ عنوان عام طور سے۔ یہاں پر جو عنوان رکھا سیرت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سیرت النبی کا بھی لفظ رکھا جا سکتا تھا، سیرت رسول کا بھی لفظ رکھا جا سکتا تھا، مگر سیرت مصطفیٰ۔ اب بہت سارے مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ کون ہے جو چنا گیا اور کس نے چنا اور کس کے لیے چنا اور کب سے چنا اور کب تک کے لیے چنا۔ تو یہ مسئلہ تھا، ورنہ پھر آپ ان عنوان رکھنے والوں سے پوچھنا پڑے گا نا۔ مگر پہلے مصطفیٰ کو سمجھنے سے پہلے سیرت سمجھے، سیرت کیا چیز ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو سیرت النبی کا بھی عنوان قائم کرتے ہیں وہ بے سمجھے کرتے ہیں۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی چلے، یہ ہے اس کی سیرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس پر کوئی چلے یہ ہے اس کی سیرت، اور وہ سیرت اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ اس کو دیکھا سمجھ لیا یہ کون ہے۔ تو چلنے والے بہت قسم کے ہیں نا، جیسا چلنے والا ویسی اس کی سیرت۔ اب اگر ہم یہ کہیں سیرت انسان، پھر کہیں سیرت حیوان، پھر کہیں سیرت مومن، پھر کہیں سیرت ولی، پھر کہیں سیرت صدیق، سبحان اللہ، پھر کہیں سیرت فاروق، سیرت شہید، تو دوسرا لفظ بتا دے گا کہ اب اس میں وہی مضامین آنے چاہیے جو صدیق کی صداقت ظاہر کرے، سبحان اللہ، جو فاروق کی عدالت کو روشن کرے، جو شہید کی شہادت کو بتائے۔ نام لیا جائے سیرت النبی اور بات کی جائے انسان کی، نام لیا جائے سیرت النبی اور بات کی جائے انسان کی، کیا مطلب؟ آپ نبی کی زندگی کے جو احوال تلاش کرنے چلے اور چلتے چلتے آپ کو یہی نظر آیا کہ نبی کھاتے تھے، نبی پیتے تھے، نبی سوتے تھے، نبی جاگتے تھے، نبی بازاروں میں ٹہلتے تھے، نبی ازدواجی تعلقات رکھتے تھے، یہی آپ کو نظر آیا۔ تو یہ نبی کی سیرت ہے یا انسان کی؟ یہ وہ چیزیں ہیں، دوسرے انسان بھی تو یہ کرتے ہیں نا، دوسرے انسان یہ کرتے ہیں، مگر آپ نے اس کو نبی کی سیرت کہہ کے پیش کیا، نبی کی سیرت کہہ کر کے پیش کیا، اور نبی کا تعارف آپ ان چیزوں سے کرا رہے، نبی کی پہچان ان چیزوں سے جو اصل میں ہے انسان کی سیرت۔ یہ بات صحیح ہے دوستو، جو نبی ہے وہ انسان ہے،
جو نبی ہے وہ مومن ہے، جو نبی ہے وہ ولی ہے، جو نبی ہے وہ شہید ہے، جو نبی ہے وہ صدیق ہے، جو نبی ہے اس کے یہ اوصاف تو ہے ہی ہیں، مگر اگر نیچے والے اوصاف سے آپ نے تعارف کرایا تو یہ دل کے کھوٹ کا پتہ چلتا ہے، یہ دل کے کھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ آپ جب دیکھیں کسی کی ڈگریاں دیکھیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس پہ کون کون سی ڈگریاں، سبحان اللہ، کون کون سی ڈگریاں ہیں۔ کوئی گریجویٹ ہے، کوئی پوسٹ گریجویٹ ہے۔ اب پوسٹ گریجویٹ ہو یا گریجویٹ ہو، وہ نیچے کی منزلیں طے کر کے گیا کہ نہیں؟ اس کے پاس پرائمری کی بھی سند ہوگی، اس کے پاس ہمارے ہاں کے حساب سے مڈل کی بھی سند ہوگی، اس کے پاس میٹرک کی بھی سند ہوگی، پوسٹ گریجویٹ، اور پھر وہ ڈاکٹر ہو گیا تو اس کے پاس بی اے کی بھی سند ہوگی، مگر جب وہ آئے گا تو اس کا آپ تعارف کیا کرائیں گے؟ یہ مڈلچی ہے، یہ پرائمری پاس ہے، یہ مڈل پاس ہے، یہ میٹرک ہے، تو وہ بھی سوچے گا بات تو سچ کہہ رہا، نیت خراب ہے، بات تو سچ کہہ رہا ہے مگر نیت خراب ہے۔ جب میرے پاس اونچی اونچی پوسٹ رکھی ہوئی ہے تو یہ نیچے سے کیوں تعارف کرانا؟ جب میرے پاس اونچی اونچی پوسٹ رکھی ہوئی ہے تو نیچے پر، تو یا تو اس سیرت کو تم سیرت النبی کہنا چھوڑو یا ایسی بات کرو جو نبی کی شان کے لائق ہو۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہے کہ میں بات کو پھیلا کر کے آپ کے سامنے رکھوں، میں تیزی کے ساتھ اپنے سوال کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں۔ یہ تو نبی کی سیرت رہی جس میں نبوت کے جلوے جھلکے، نبوت کی شان نمایاں ہو، مگر یہ تو نبی کی سیرت کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ تو مصطفیٰ کی سیرت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کسی چنے ہوئے کا ذکر ہو رہا، کسی چنے ہوئے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس کو چنا کس نے؟ اپنے خیال سے کچھ نہیں کہنا چاہیے، جو کچھ کہو دلیل کی روشنی میں کہو، احادیث کے آئینے میں کہو تو بات صحیح ہوتی ہے۔ ہاں ایک ہے جسے چنا گیا، اچھا اس میں بھی چننے والے نے کس میں سے چنا؟ جو پہلے ہی سے چنے ہوئے تھے، چنے ہوئے لوگوں میں چننا۔ تلک الرسل، یہ رسولوں کی مقدس جماعت۔ معلوم یہ ہے کہ اس میں عالموں کا ذکر نہیں، قاریوں کا ذکر نہیں، انسانوں کا، رسولوں کا ذکر۔ اور ان رسولوں کی شان کیا ہے کہ ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ تو اب کس پر؟ یہ بات رسولوں کے بیچ کی نا کہ رسول پہ فضیلت، اور اس میں ایک ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے شرف ہم کلامی سے مشرف کیا، اور اس میں ایک ایسا ہے جس کو خدا نے درجوں بلند کیا، درجوں بلند کیا۔ کس پر؟ کس پر درجوں بلند کیا؟ انسانوں پر، آدمیوں پر نہیں، تلک الرسل، یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان پہ درجوں بلند کیا۔ جو پہلے ہی ساری کائنات سے درجوں بلند تھے ان پر درجوں بلند، ان پر درجوں بلند کیا، درجوں بلند کیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے جس کو درجوں بلند کیا۔ حضرت کلیم کی ایک صفت خاص کی طرف اشارہ کیا، ذہن تو ادھر موڑ دیا کہ کلام کرنے والا کون، مگر بلند ہونے والا، بلند ہونے والا یہ کون ہے جس کو خدا نے درجوں بلند کیا، درجوں بلند کیا۔ نام کو مبہم کیوں رکھا گیا؟ مگر آپ دیکھیں جناب، اتنا ابہام ہونے کے باوجود ذہن ایک ہی ذات کی طرف جا رہی، اتنا ابہام ہونے کے باوجود جب یہ کہا کہ بعض کو درجوں بلند کیا تو ایک ذات کے سوا دوسری طرف ذہن جا ہی نہیں رہا۔
سبحان اللہ. دوستو یہ بھی بڑی بلندی کی بات ہے کہ نام نہ لو ذہن ادھر ہی چلا جائے، صفت نہ بیان کرو ذہن ادھر ہی چلا جائے. یہ بھی بہت بڑی بلندی کی بات ہے کہ تصریح کی ضرورت نہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، صفت خاصہ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. بلندی کا ذکر آئے گا تو ذہن ادھر ہی جائے گا، رفعت کا ذکر آئے گا تو ذہن ادھر ہی جائے گا. آپ سارا سوچئے وہ رسولوں پہ درج و بلند. اچھا اس میں ایک بات اور بتا دوں ضمنی طور پر، یہ اس طرح کے الفاظ بہت استعمال کیے جاتے ہیں ملے جلے. مثال کے طور فضیلت ہے، عظمت ہے، شرافت ہے، کرامت ہے، یہ سب الفاظ ایک ملے جلے ہیں، مگر تھوڑا سا فرق میں بتا دوں. فضیلت جو ہے وہ علم و عمل سے حاصل ہوتی ہے، عظمت جو ہے وہ نسبت سے حاصل ہوتی ہے، کرامت جو ہے وہ حکم الہی سے حاصل ہوتی ہے، شرافت جو ہے وہ نسب سے حاصل ہوتی ہے. تو جہاں فضیلت کی بات آئی تو رسولوں کا ذکر ہوا، جب جہاں فضیلت کی بات ہوئی تو رسولوں کا ذکر ہوا. پتہ یہ چلے کہ ایک دوسرے کا علم ایک دوسرے پر کم و بیش ہو سکتا ہے، وہاں فضیلت کی بات آئی. اس لیے کہ عظمت تو سبھی کو حاصل ہے، تو فضیلت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت ہے. مگر نبی کے لیے نہ تو فضیلت کا لفظ لیا کہ یہ بعض فضیلت والا ہے یا شرافت والا ہے یا کرامت والا ہے یا عظمت والا ہے. اگر کسی ایک کا ذکر ہوتا تو دوسرے کی طرف ذہن مشکوک ہوتا کہ پتہ نہیں عظمت تو حاصل ہے فضیلت بھی ہے کہ نہیں، کرامت تو حاصل ہے شرافت ہے کہ نہیں، شرافت حاصل ہے کرامت ہے تو نہیں. اس لیے رفعت کا لفظ استعمال کیا. رفعت سب کو جامع، رفعت سب کو جامع ہے. جو بلند ہوگا وہ شریف بھی ہوگا، فضیلت والا بھی ہوگا، کرامت والا بھی ہوگا، عظمت والا بھی ہوگا. اب آپ یہاں پر سمجھتے جائیں تو اب ان رسولوں میں چنا، مگر چننے والے نے چننے کا کام بہت پہلے ہی سے شروع فرما دیا. چننے کا پہلے انتخابی نظر پہلے ہی سے ڈال دی. ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے قبیلہ کنانہ کو اولاد اسماعیل میں سے چن لیا. وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن كَنَانَہ، اور قبیلہ کنانہ میں سے قریش کے خاندان کو چن لیا. وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بَنِي ہاشم، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. اور قریش خاندان سے ہاشمی گھرانے کو چن لیا. وَاصْطَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، اور مجھے ہاشمی گھرانے میں سے چن لیا. خالق کائنات نے چنا. کس نے چنا؟ علیم و خبیر نے چنا، سمیع و بصیر نے چنا، جس کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا تمہارا چننا نہیں ہے. ایک مرتبہ چن لو تو 5 سال تک پچھتاؤ، غلط چن لیا، غلط چن لیا، غلط چن لیا. یہ ہمارا تمہارا چننا نہیں ہے، پچھتاتے ہیں. ہمارے تمہارے چننے کا تو حال عجیب ہے. ایک شخص اپنے حلقہ انتخاب میں پہنچے الیکشن کے زمانے میں، تو دیکھا وہاں کچھ گندگی بہت نظر آئی، تو ازراہ ہمدردی بول پڑے، کیوں جی یہاں بھنگی نہیں آتا؟ ہمارے ہم میسر بھنگی کہتے ہیں، تو کیا یہاں بھنگی نہیں آتا؟ تو ایک جوان نے جواب دیا، جی حضرت آتا ہے مگر 5 سال کے بعد آتا ہے. وہ ہمارا چنا ہوا ہے نا. اور آگے چلے، آگے چل کر کے کسی بوڑھی عورت سے پوچھا، ماتا جی اوٹ ہمیں کو دینا. کا بیٹا میرا اوٹ منحوس ہوتا ہے، تجھی جیسا کڑیل جوان 5 سال پہلے میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے اوٹ دیا، پتہ نہیں اسے زمین نکل گئی، وہ آسمان پہ چلا گیا، آج تک دکھے ہی نہیں. تو بھی غائب ہو جائے گا، میرا اوٹ منحوس ہے.
ہمارا تمہارا چننا اور ہے دوستو، مگر خدا کا چننا، اپنی بنائی ہوئی کائنات میں سے چننا۔ تو اب جب خدا نے چن لیا تو اولاد اسماعیل میں قبیلے کنانا کا جواب نہیں، جب خدا نے چن لیا تو قبیلے کنانا میں قریش کے خاندان کا جواب نہیں، اور جب خدا نے چن لیا تو خاندان قریش میں ہاشمی گھرانے کا جواب نہیں، اور جب خدا نے چن لیا تو ہاشمی گھرانے میں محمد مصطفیٰ کا جواب نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بالمصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زندہ باد، ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ یہ خدا کے چنے ہوئے ہیں اور چنے ہوئے میں سے چنا گیا۔ اور اس کے بعد جب خدا سے تم یہ پوچھو گے یہ کس کے لیے چنا، کس کے لیے چنا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اے بندو ہم نے یہ تیرے لیے چنا ہے، نہیں، ان کو ہم نے اپنے لیے چنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا پوچھا یہ دنیا کس لیے چنی ہے، دنیا کو کس لیے پیدا کیا، کہا دنیا ان کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے۔ لقد خلقت الدنیا واہلها لأعرفهم منزلتک وکرامتک عندی۔ اے محبوب، ہم نے دنیا کو، اہل دنیا کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تیری معرفت کرا دوں، تیری عظمتوں کی پہچان کرا دوں۔ تو پہچان اس لیے کہ اگر تجھے نہیں پہچانے گا تو مجھے کیا پہچانے گا، میں نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے تجھے کیا۔ اور اے محبوب، ہم نے تجھے ایسا چن لیا اور چن کے جب دنیا والوں کو بھیجا تو میں نے بے شمار حجابات کے ساتھ بھیجا۔ تم کو اپنے لیے چنا ہے نا، جب اپنے لیے چنا ہے تو جو چیز میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں وہ کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا۔ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں میں نے اپنے لیے چنا ہے، میں نے اپنے لیے چنا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کو خدا ہی دیکھ رہا ہے، خدا ہی دیکھ رہا ہے، اور خدا ہی اور کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا۔ ہاں ایک چیز تھی، خدا کو ایک ایسی چیز تھی، ایک ایسا جمال تھا، ایک ایسا حسن تھا، اس حسن کو خدا یہ چاہتا میرا حبیب ہے تو اس کے صحیح جمال کو میرے سوا کوئی نہ دیکھ سکے، میرا حبیب ہے اس کے صحیح جمال کو میرے سوا کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہ بھی بڑا احسان ہے کہ جمال پہ پردہ ڈال کے بھیجا، ورنہ ہم کیا تاولا تھے، ہم کیا تاولا سکتے تھے۔ مگر اس کے بعد خدا کو یہ بھی منظور ہوا کہ وہ صحیح جمال جو ہے وہ میرا حبیب تو دیکھ لے، جو میں دیکھتا ہوں وہ میرا حبیب دیکھ لے۔ دوستو، معراج کی سفر کے فوائد کیا کیا ہیں علماء بتاتے رہیں گے، اور اس کی تفصیل میں اگر میں گیا تو وقت بہت لگ جائے گا، مگر میں نے سمجھا ہے کہ معراج کے سفر کا ایک راز یہ بھی تھا، ایک راز یہ بھی تھا کہ حبیب کو بلایا جا رہا ہے، حبیب آؤ اپنے کو خود دیکھو، آؤ اپنے کو خود دیکھو، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا درجہ کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور شیخ الاسلام، جلسہ سیرت مصطفیٰ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بات صرف زور خطابت کی نہیں ہے دوستو، کچھ دکھانے کے لیے بلایا، اور دکھانے والے نے جو وہاں پہنچا تو کیا دیکھا، لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، لقد را من آیات ربہ الکبریٰ۔ رسول نے اپنی آنکھوں سے رب کی سب سے بڑی نشانی دیکھی، رب کی سب سے بڑی نشانی دیکھی۔ آپ کہو اب مجھے فیصلہ دو کہ رب کی سب سے بڑی نشانی ہے کیا؟ رب کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اگر تم کہو گے رب کی سب سے بڑی نشانی عرش ہے تو وہاں تو رسول کا قدم پہنچا۔ رب سب سے بڑی نشانی
پامال نہیں ہو سکتی. وہاں رسول کا قدم پہنچا، جنت میں رسول کے